میاں نواز شریف پاکستان آنے کے بعد اقتدار میں آ جائیں گے. جہاں جہاں مقدر کی لکیر اور شمسی لکیر جسے کامیابی کی لکیر کہتے ہیں کمبینیشن بناتی ہیں، وہاں وہاں وہ اقتدار کے گھر میں چلے جاتے ہیں. سیٹرن پر مقدر کی لکیر کے علاوہ سائن آف سیٹرن، مونٹ آف جوپیٹر پر 4 غیر معمولی علامات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایسا شخص یکے بعد دیگرے اقتدار میں رہتا ہے، لیکن مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنا جانتا ہے. تقدیر معلق کے حوالے سے نون لیگ کے ٹاپ ٹو باٹم جو ہیں وہ 30% اپنے پاس نمبر رکھتے ہیں. پاکستان میں ایک مخلوط معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے اور مڈل کلاس 2025 تک ختم ہو جائے گی. السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین، میرے ساتھ مشہور و معروف پامسٹ صادق محمود صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ کافی زیادہ ہم نے پروگرامز کیے ہیں. ناظرین، ان کی 100% پریڈکشن زون سی ہے وہ کامیاب رہی ہے اور جو بھی انہوں نے کہا وہی ہو رہا ہے اور وہی ہوتا آیا ہے. ناظرین، آج ان کے پاس ایک ایسا منفرد ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں. لندن سے لاہور نواز شریف 15 ستمبر کو روانہ ہوں گے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے؟ اگر پاکستان نواز شریف آ جاتے ہیں تو کیا سیاسی مستقبل ہے اور کیا عوام کے دکھ درد کو سمجھیں گے؟ جانتے ہیں صادق محمود صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. سر آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہتر ہو گیا. جناب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف لندن سے لاہور 15 ستمبر کو روانہ ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں، کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے جی کہ پاکستان میں جب سے یہ سوشل میڈیا اپنی ہائپ کریٹ کر رہا ہے نا، مستقبل شناسی کی علوم و فنون کے حوالے سے بھی، تو یہاں خبریں پڑھی جا رہی ہیں، پیش گوئی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. سب سے پہلے پوچھئے کہ کیا میاں نواز شریف کے ہاتھ پر ایسی کوئی علامت موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان آنے کے بعد اقتدار میں آ جائیں گے؟ میاں صاحب کا میں نے گزارش یہ پیش کی کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. جہاں جہاں مقدر کی لکیر اور شمسی لکیر جسے کامیابی کی لکیر کہتے ہیں کمبینیشن بناتی ہیں، وہاں وہاں وہ اقتدار کے گھر میں چلے جاتے ہیں. آگے چل کر جب ان کے ہاتھ کا مکمل طور پر مشاہدہ کرتے ہیں تو میں نے کئی بار یہ بات آپ سے کہی کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور پھر چلے جائیں گے. آج بھی میں اسی بیانیے پر کام کر رہا ہوں اور وہی جواب دوں گا، اس لیے کہ میں خبریں نہیں پڑھتا بلکہ اپنے بیانیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. 1996 کا بیانیہ میرا 2018 تک چلا اور 2018 سے اگلا میرا بیانیہ 2024 تک ہے، اور 2024 کے بعد اگلے بیانیے پر کام کروں گا. واللہ علم بالصواب. بہتر ہو گیا. اچھا صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ان دو بھائیوں کی بات کی جائے، نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، تو دونوں کے ستاروں میں کس کی گردش جون سی ہے وہ روشنائی کی طرف نظر آتی ہے، کامیابی کی طرف نظر آتی ہے؟ بائی برتھ پرنس پیدا ہوئے میاں نواز شریف، انہیں زندگی میں 1 کروڑ آسائشیں ملی. میاں شہباز شریف کے ہاتھ پر چونکہ راجہ یوگ نہیں، 4 اہم علامات، مونٹ آف مرکری، سائن آف اپالو، سائن آف مرکری، پھر سیٹرن پر مقدر کی لکیر کے علاوہ سائن آف سیٹرن، مونٹ آف جوپیٹر پر ایک مقدر کی لکیر ہلکی سی خم کھاتی ہے اور سائن آف جوپیٹر. یہ 4 غیر معمولی علامات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایسا شخص یکے بعد دیگرے اقتدار میں رہتا ہے، لیکن مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنا جانتا ہے. جبکہ اس کی مثال آپ ایک یوں لے لیجئے گا کہ جیسے ہی مشکل حالات آتے ہیں تو بڑے میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں. اس دفعہ چھوٹے میاں صاحب اندر آئے اور پھر دوبارہ
باقاعدگی سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد اقتدار بھی سنبھالا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں جو بھی بنتا تھا اس کو اس طرح سے نمٹا دیا جس طرح سے نمٹانے کا حق ہوتا ہے، اور وہ گئے۔ پاکستان میں ایک مخلوط معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے جو غیر لسانی، غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، اور مڈل کلاس 2025 تک ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد چھوٹی سی ایک مڈل کلاس، بہت ہی زیادہ لوئر مڈل کلاس اوپر آئے گی، اور وہ لیبر کلاس کی صورت میں، اور اوپر سے کچھ لوگ نیچے آ جائیں گے، اور ایک سسٹم ایڈمنسٹریشن کلاس کا بننے کے بعد 2025 کے بعد چھوٹی سی ہلکی سی خوشحالی کی کونپیں پھوٹنا شروع ہوں گی، اور اب بھی میں اسی بیانیے کے ساتھ ہوں، واللہ علم بالصواب۔ بہتر ہو گیا صادق صاحب، آخری سوال میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم نے نواز شریف اور شہباز شریف کا تو پوچھ لیا، ان کے ستاروں کے حوالے سے بھی ہم نے آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے اس چیز کو بیان بھی کر دیا، لیکن نون لیگ کی پوری جماعت کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں ستاروں کی روح میں؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نون لیگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نون لیگ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم ہاتھ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یوں کر کے جب اس کا چارٹ بناتے ہیں تو لائک کے نیویگیشن ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کہاں اٹھان ہے، کہاں اڑان ہے، کہاں جھکاؤ ہے، کہاں پر نیچا ہوگا، کہاں پر اونچا ہوگا، کہاں مشکل ہوگی۔ اب مشکل کے اعتبار سے دو طرح کی تقدیریں پائی جاتی ہیں، ایک تقدیر معلق، اور وہ تقدیر معلق ہے تجربے اور ایجوکیشن کی بنیاد پر، ایک پائی جاتی ہے تقدیر مقید۔ اب جو تقدیر معلق ہے اس کی ریشو ہاتھ پر تقریباً جو حضرت انسان ابھی تک سروائیو کر چکا وہ 32-33 کے قریب بنتی ہے۔ تو پولیٹیکلی کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، تقدیر معلق کے حوالے سے نون لیگ کے ٹاپ ٹو باٹم جو ہیں وہ 30% اپنے پاس نمبر رکھتے ہیں، جبکہ دوسری جماعتوں کے لوگ جو ہیں، اب دوسری جماعت اس کے علاوہ 13 کے 13 جماعتوں کے لوگ اکٹھے کر لیں پھر بھی ٹاپ آف دا لسٹ یہی آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف، بات کیے بغیر نہیں چلیں گے۔ عمران خان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب ایک طرف، اور یونین کونسل کے ممبر سے لے کر پرائم منسٹرز اور 13 جماعتیں نہیں بلکہ اور بھی اگر 25 جماعتیں پاکستان میں چھوٹی موٹی ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیں، ایک طرف ان کی شہرت و مقبولیت ان سب سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ سیاستدان نہیں ہیں خان صاحب، یہ بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو سیاسی اعتبار سے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا آتا، اور تقدیر معلق کے حوالے سے یہ مار کھا جاتے ہیں، واللہ علم بالصواب۔ بہتر ہو گیا ناظرین، صادق محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، آپ کتنے راضی ہیں ان کی گفتگو سے کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔